بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج ایک بڑی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کلیم کے اندر۔ کلیم میں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں جی سالویج ویلیو، یعنی کلیم کے آخر میں جب کلیم کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اور اس میں سے ایک سالویج ویلیو مینشن کیا جاتا ہے، اور یہ جو سالویج ویلیو ہوتی ہے یہ یا کسٹمر اپنے ذمہ لے لیتا ہے یا انشورنس کمپنی یہ اپنے ذمہ لے لیتی ہے۔ تو انشورنس کلیم کی زبان میں جو سالویج ویلیو یہ کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم اصطلاح ہے جسے اردو میں عام طور میں ملبے یا کباڑ کی قیمت یا باقی ماندہ مالیت کہا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی کلیم کسی اثاثے کا کلیم آتا ہے، گاڑی کا آتا ہے، کسی فیکٹری کا آتا ہے یا کسی ویئر ہاؤس کا آتا ہے، اسٹاک کا آتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نقصان ہوتا ہے۔ جو نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر اس کلیم کے سیٹلمنٹ کے دوران اس میں سے جو چیز بچ جاتی ہے، مثلا گاڑی ہے، اب گاڑی میں یہ ہے کہ جب ہم اس کو ٹوٹل لاس کرتے ہیں تو پھر اس گاڑی میں پھر بھی بہت سارے ایسے پرزے رہ جاتے ہیں جو قابل استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قابل استعمال پرزے ہوتے ہیں یا جو ناقابل استعمال جو پرزے ہوتے ہیں، جو ٹوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ باڈی پارٹس ہیں یا انجن ہے یا موویبل پارٹس ہیں، تو یہ سارا سالویج کی مد میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب کسی سٹاک آگ لگتی ہے اور اس میں جناب کیا ہوتا ہے کہ وہ سٹاک جل گیا، تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بچ جاتی ہیں جو کہ سالویج کے ڈیفینیشن میں آتی ہیں۔ اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی کارخانے کو آگ لگ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی مشینری جل جاتی ہے، لیکن اس مشینری کے اندر بہت سارا میٹل اور یوزیبل پارٹس ہوتے ہیں، تو یہ جناب اس کو ہم سالویج کرتے ہیں۔ اچھا، اس کو اب میں تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو انشورڈ آئٹمس ہیں، یعنی جس سامان کا بیمہ ہوا ہے، اس کو حادثہ پیش آ گیا، آگ لگ جائے یا کسی اور وجہ سے وہ تباہ ہو جائے، تو اس کی تباہی کے بعد بھی اس چیز کے کچھ حصے، پرزے یا مٹیریل ایسا ہوتا ہے جو کہ مارکیٹ میں آسانی سے بیچا جا سکتا ہے۔ یعنی نقصان کے بعد بچ جانے والے اسکریپ یا ملبے یا جو پرزے ناکارہ ہو جاتے ہیں، اس کی جو موجودہ مارکیٹ ویلیو، یعنی مارکیٹ میں جو اس کی قیمت لگ سکتی ہے، اسے سالویج ویلیو کہتے ہیں۔ چلے میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی سمجھاتا ہوں۔ یہ فرض کریں کہ ایک گاڑی کا ایک شدید حادثہ ہوتا ہے اور انشورنس سرویر کہتا ہے کہ جناب یہ گاڑی جو ہے اٹ از بیانڈ ریپیئر، یعنی یہ دوبارہ مرمت نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کو جو سرویر ہے وہ کمپنی کو لکھتا ہے کہ جناب ہم اس کو ٹوٹل لاس کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی مرمت نہیں ہو سکتی یا اس کی مرمت پہ خرچہ جو ہے وہ بہت زیادہ آئے گا، تو اس کو ٹوٹل لاس مسترد کر دیتا ہے یا ناقابل مرمت قرار دے دیتا ہے۔ اب اگرچہ وہ گاڑی چلنے کے قابل نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا انجن ٹھیک ہو، اس کا باڈی ٹھیک ہو، یا جو ڈیمیج ہے اس کا لوہا بک سکتا ہے، اس کے الوائے رمز ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور یا اس کے اندرونی سسپینشن کے بہت سارے پرزے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے راولپنڈی میں سلطان کا کنواں ہے، لاہور میں بلال گنج ہے، اور کراچی میں شیر شاہ ہے، اور پشاور میں شوبہ کے نام سے
یہ بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں جہاں پہ یوزڈ آٹو پارٹس جو کہ مختلف حادثات سے جو بچ جانے والے پارٹس ہیں وہ وہاں پہ بکتے ہیں. اور اب تو یہ ہے کہ باہر کی دنیا سے بھی یہ جو سالویج ہے اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے اور ان مارکیٹس میں اس کو بیچا جاتا ہے. سو ان جو پرزے ان گاڑیوں کے بچ گئے ہیں اس پہ جو بھی قیمت لگتی ہے اس کو انشورنس کی زبان میں سالویج ویلیو کہتے ہیں. اچھا، سرویر جو ہے، یہ سوال آتا ہے کہ جی سرویر سالویج ویلیو کو کیسے کیلکولیٹ کرتا ہے؟ تو جناب، جو انشورنس سرویر ہے ان کا کام جو ہوتا ہے یہ غیر جانبدارانہ ہوتا ہے اور غیر جانبدارانہ طور پر یہ نقصان کا تخمینہ لگاتے ہیں. اس کے لیے جو سرویر ہے یہ 3 بنیادی طریقے یا مراحل پہ کام کرتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ جا کے فزیکلی انسپیکٹ کرتا ہے اور اس میں پھر یہ جو بچ جانے والے اس گاڑی میں جو ٹوٹل لاس ہوئی ہے اس میں جو کچھ بچا ہوا ہے یہ اس پہ اس کا تفصیلی جائزہ لیتا ہے اور سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. ایک حصہ کیا ہے؟ جو بیکار ملبہ ہے، یعنی وہ میٹل جو کہ پھر تول کے بیچا جاتا ہے اور جو بعد میں اس کو پگھلا لیا جاتا ہے. اور دوسرا جو ری یوزیبل پارٹس ہیں، تو یہ ان دونوں کا جا کے فزیکلی بیٹھ کے ان کا پورا ایک تخمینہ لگاتا ہے اور اس کے حساب سے پھر وہ اس کا جو ہے وہ بناتا ہے کہ جی اس میں سالویج کی ویلیو کیا ہے. دوسرا مارکیٹ سروے کرتا ہے اور کوٹیشن دیتا ہے، یعنی سروے خود اس کی قیمت نہیں لگاتا کہ جی اس کی کیا سالویج ویلیو ہے، کیونکہ وہ تھرڈ پارٹی ہے، اس نے ہر کام بڑی ذمہ داری اور اس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں جا کے وہ چیک کرتا ہے کہ اسی طرح کے پارٹس باقی وہ کباڑی مارکیٹ میں ان کی کیا ویلیو ہے اور جو اسکریپ ہے جو کہ مطلب ری یوزیبل نہیں ہے تو اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے. اس کے لیے وہ کوئی بٹ یا کوٹیشن دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو سالویج ویلیو ہے وہ کیا چیز ہے. تیسرا جناب ڈیڈکشن اور ڈیپریسیشن. اچھا، کوئی بھی گاڑی یا جو مشینری ہوتی ہے اگر ٹوٹل لاس نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ پرزے تبدیل کرنے ہیں تو وہ پرانے تبدیل شدہ پرزے مثلاً دروازے، بمپر وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کی سالویج ویلیو طے کرنے کے لیے سرویر ایک مخصوص پرسنٹیج مقرر کرتا ہے. عام طور پر روایتی موٹر انشورنس میں بدلے جانے والے پرانے پرزوں کی سالویج ویلیو ان کی نئی قیمت کا 5% سے 10% یا مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہوتا ہے. اب دیکھیے کلیم کی ادائیگی پر سالویج ویلیو کا کیا اثرات پڑتے ہیں. تو یہ ذرا اس کا ایک تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ اس کے ہم نے 2 آپشنز رکھے ہوئے ہیں. ایک آپشن 1 کہ کسٹمر جو ہے وہ سالویج اپنے پاس رکھے، یعنی کمپنی کا کل نقصان کی رقم میں سے سالویج ویلیو کو ڈیڈکٹ کر کے باقی پیسے کسٹمر کو کلیم کی شکل میں دے دیے جائیں اور کسٹمر وہ جو کباڑ ہے یا جو اسکریپ ہے اس کو خود مارکیٹ میں بیچ لیں. اچھا، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. اب مثلا ایک گاڑی ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ کوئی 40 لاکھ قیمت ہے. اب وہ ٹوٹل لاس ہو گئی، اس میں پتہ چلا کہ تقریباً 6 لاکھ کا سالویج نکل گیا. تو اس صورت میں کیونکہ کسٹمر نے آپشن اے میں خود اس کو بیچنا ہے تو وہ 40 لاکھ میں سے یہ پیسے منہا کر کے تو باقی کسٹمر کو ادا کر دیے جاتے ہیں. ایک آپشن بھی ہے
جو کہ استعمال ہوتی ہے اس میں کمپنی سالویج اپنے پاس رکھ لیتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹل لاس ہوا، اس کا جو ویلیو ہے اس میں ڈیڈکشن وغیرہ جو ہوتی ہیں، ڈیپریسیشن ہے یا اس پہ کوئی ایکسس ہے، اب وہ نکال کے تو پتہ چلا کہ جناب 40 لاکھ روپیہ ہے. اب کیونکہ کمپنی نے سالویج رکھنا ہے تو اس میں اگر وہ 3 لاکھ کا سالویج ہے فرض کریں، تو ہم اس کو سالویج ہم نے رکھنا ہے تو ہم اس کو 40 لاکھ پورے کے پورے دیں گے. اس میں ہم جو ہے نا وہ 3 لاکھ ڈیڈکٹ نہیں کریں گے. تو یہ دونوں آپشنز چلتی ہیں سائڈ بائی سائڈ. اچھا، اس کے علاوہ کمرشل یا بڑے انشورنس کلیمز جیسے فیکٹری میں آگ لگنا، اس میں سالویج کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ملینز بلکہ کروڑوں میں ہوتی ہے، ہو سکتی. اس لیے وہاں سرویر زیادہ باریک بینی سے اسکریپ ہاؤسز سے ریٹ معلوم کر کے سالویج ویلیو پھر تب فائل کرتے ہیں. تو امید ہے جناب کہ آپ کو سالویج کے بارے میں مفید معلومات، سالویج ویلیو کے بارے میں مفید معلومات مل گئی ہوں گی. اور اگر اس کے بعد اس سلسلے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھتے ہیں. شکریہ ویورز. چینل کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اس سے کیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے نئی چیزیں جو ہیں اس پہ کام کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے چینل پہ نئی ویڈیوز آپ کے لیے آئے اور آپ کو ہم انشورنس یا اور ایسے فائنینشل اس کے اوپر ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں، ایجوکیٹ کر سکیں. تو جناب شکریہ، اور انشاءاللہ جلدی ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. السلام علیکم.